اس وضاحتی سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی تحریر کا حقائق پر مبنی تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کے گہرے حقوق کو واضح کرتی ہے۔ تو بنا کوئی وقت ضائع کیے سیدھا ان بنیادی حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں اور اس موضوع کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ آئیے تیزی سے نظر ڈالتے ہیں کہ اس تجزیے میں ہم کیا کیا سمجھیں گے۔ پہلا، والدین کی مقدس ذمہ داری، پھر روحانی اور تعلیمی حقوق، جینے کا حق، پرورش اور مالی معاونت، برابری اور انصاف، اور آخر میں دو طرفہ اجر۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، والدین کی مقدس ذمہ داری جو کسی بھی خاندانی ذمہ داری کی اصل بنیاد ہے۔ اب یہاں جو بنیادی نصوص ہیں نا، وہ اس تصور پر سخت زور دیتے ہیں کہ بچے کو جائیداد یا ملکیت بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اس فرمان میں والدین کو نگہبان کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی رعایا جس کا انہیں آگے چل کر سخت احتساب اور جوابدہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اصل نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی امانت ہے جسے چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب صرف پیدا کرنا کافی نہیں ہے، والدین کو بالکل خبر ہونی چاہیے کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، اور انہیں عملی طور پر اچھائی کی طرف راغب کرنا، ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرنا فرض ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، روحانی اور تعلیمی حقوق، یعنی سیدھے لفظوں میں کہیں تو روح کی تربیت۔ یہاں اس آیت پر ذرا غور کریں۔ اس کا واضح مقصد یہ بتانا ہے کہ بچے کی روحانی حفاظت ایسی ہی ہے جیسے اسے کسی حقیقی جلاتی ہوئی آگ یا جسمانی نقصان سے بچانا۔ ذرا سوچئے، یہ تصور اس عام سی لگنے والی ذمہ داری کو کتنی سنگین اور عملی شکل دے دیتا ہے۔ تو اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ تعلیم صرف اسکول بھیجنے یا کتابیں پڑھانے تک محدود نہیں ہے۔ یہ اصل میں اندرونی تربیت اور رویوں کو ٹھیک کرنے کا نام ہے، تاکہ وہی بچہ کل کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا باعث بن سکے۔ یہ پوری طرح سے ایک اندرونی تعمیر کا عمل ہے۔ تیسرا حصہ بڑا اہم ہے، جینے کا حق، یعنی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی مکمل ممانعت۔ اس اٹل حق کی اصل اہمیت تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک ہم تھوڑا تاریخ میں پیچھے یعنی جاہلیت کے دور میں نہ جائیں۔ جب تک ہم اس وقت کے قبائلی پس منظر اور ظلم کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ان انقلابی احکامات کی اہمیت کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ ویسے تاریخ میں جو بچہ کشی کی جاتی تھی اور پھر جو اسلامی احکام آئے، ان میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ نئے اصولوں نے بالکل واضح کر دیا کہ خدا سب کو رزق دیتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے بچے کی جان لینا ایک عظیم گناہ اور سیدھا سیدھا ایک بے بس کا جان بوجھ کر کیا گیا قتل قرار پایا۔ اور اس بات پر تو ضرور غور کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے نئے آنے والے لوگوں سے وفاداری کا عہد یعنی بیعت لیتے وقت بچوں کو قتل نہ کرنے کی شرط کو ایک سخت لازمی شرط کے طور پر رکھا۔ مطلب یہ نئے دھرم میں شامل ہونے کی بالکل بنیادی شرائط میں سے ایک تھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے پر، پرورش اور مالی معاونت، یعنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا۔ دیکھیے، بنیادی ضروریات جیسے کھانا، پینا اور لباس فراہم کرنا تو بالکل فرض ہے، اور اسی کے ساتھ یہاں ایک نہایت سخت تنبیہ ان والدین کے لیے بھی ملتی ہے جو شوق سے اپنی دولت جمع کرنے اور بینک بیلنس بڑھانے میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن جب بات اپنی ہی بچوں کی پرورش کی ہوتی ہے تو وہاں مخصوص کنجوسی اور غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اب اس سب میں جو سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہے نا، وہ ایک قانونی ایکسیپشن ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پرورش کے اس حق کو کتنی سختی سے نافذ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہند بنت عتبہ کے مشہور معاملے میں یہ قانونی فیصلہ سامنے آیا کہ اگر کوئی والد ناجائز طور پر کنجوس ہے تو بچے کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بھلائی اور مناسب گزارے کے لیے اتنا مال خود لے لے جو اس کے لیے کافی ہو۔ یہاں سے ہم اپنے پانچویں حصے میں داخل ہوتے ہیں، برابری اور مکمل انصاف۔ اصل میں یہ دشمنی اور ظلم کی روک تھام کا قانون ہے۔ تاریخ کا ایک خاص واقعہ اس قانون کی باریکی کو بہترین انداز میں سمجھاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے باقی بیٹوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی بیٹے کو تحفہ دیا۔ جب یہ معاملہ پیغمبر اسلام کے سامنے پیش ہوا تو ان کا حکم بالکل واضح تھا، کسی ایک بچے کی طرفداری کرنا ناانصافی ہے، اور انہوں نے اس ناانصافی پر گواہی دینے سے سختی سے انکار کر دیا۔ یہ ہدایت اصل میں اتنی سخت ہے کہ کسی بہت ہی فرما بردار اور اچھے بچے کو بھی کسی نافرمان بچے پر ترجیح دینا بالکل منع ہے۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ بھید بھاؤ کرنا خاندان کے اندر صرف اور صرف دشمنی، حسد اور دوریاں پیدا کرتا ہے، جو مستقبل میں مزید تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ خیر، اس سب میں کچھ عملی استثناء یا ایکسیپشن ضرور موجود ہیں۔ یہ بالکل واضح کیا گیا ہے کہ تقسیم اگر برابر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بشرطے کہ وہ کسی ایک بچے کی واضح اور حقیقی ضرورت پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ بیمار ہے تو ظاہری بات ہے صرف اس کی دوائی پر خرچ کرنا بالکل جائز اور ٹھیک ہے۔
और अब हम इस तज्जिए के छठे और आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं, दो तरफा अज्र, यानी इन तमाम हुकूक को अदा करने के नतीजे में मिलने वाले हमेशा के समरात। आइए जरा रुख बदलते हैं। ये सोचिए कि इन हुकूक को अमली शक्ल देने के अबदी यानी हमेशा रहने वाले समरात आखिर हैं क्या? यहां से हमारी तवज्जो पाबंदियों से हटकर उन अजीम और हैरत अंगेज फायदों की तरफ चली जाती है जो इन फराइज को निभाने के बाद मिलने वाले हैं। इस्लामी तालीमात बताती हैं कि बच्चे की दुरुस्त तरबियत करना असल में एक ऐसी सरमायाकारी है जिसका अजर सिलसिलावार मिलता ही रहता है, मौत के बाद भी। एक नेक बच्चे की दुआएं वालिदैन के गुजर जाने के बाद भी उनके लिए मुसलसल फायदे का बाइस बनती हैं। कमाल की बात है ना, एक ऐसी नेकी जो हमेशा जिंदा रहती है। तो ये पूरा ताल्लुक बिल्कुल दो तरफा है। जो वालिदैन अपने फ़राइज़ ठीक से पूरे करते हैं वो ज़िंदगी भर का सुकून पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इन्हें नज़रअंदाज करते हैं उन्हें अक्सर आगे चलकर बच्चों के सख्त और बुरे बर्ताव के रूप में आजमाया जाता है। ये एक शीशे की तरह है, जैसा सलूक आज हम अपने बच्चों से करेंगे वैसा ही लौट कर कल वापस आएगा। और आखिर में ये एक निहायत अहम और गौर तलब सवाल हमारे सामने आता है, अगर किसी भी मुआशरे का मुस्तकबिल सिर्फ इस बात का अक्स है कि वो आज अपने सबसे कमज़ोर अफराद यानी बच्चों के हुकूक की कितनी हिफाजत करता है, तो सोचिए आज की इस तेज़ी से भागती हुई जदीद दुनिया और आधुनिक घरों में हम आज किस किस्म की मिरास छोड़कर जा रहे हैं। इसी संजीदा गौर व फिक्र के साथ आज के इस वजाहती जायजे को यहीं मुकम्मल करते हैं।